عزیزان گرامی قدر، اہل بیت کی محبت وہ ہے جو قرآن میں اجر رسالت کی صورت میں مانگی گئی ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جسے اجر رسالت میں مانگا گیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا باقاعدہ جملہ موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اجر رسالت میں ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ جو باقی نبی تھے وہی کہیں کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، جو ان نبیوں کا سردار ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ ہمیں تم سے کچھ چاہیے؟ اس لیے اس نبی نے اگر اجر رسالت میں کچھ مانگا ہے تو ساتھ ساتھ قرآن نے یہ بھی بیان فرمایا قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ۔ رسول جو اجر رسالت میں تم سے اہل بیت کی محبت مانگ رہے ہیں تو وہ اپنی وجہ سے نہیں مانگ رہے، فَهُوَ لَكُمْ، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، ورنہ حقیقی اجر دینے والی ذات تو پروردگار کی ذات ہے۔ تو ہمارا فائدہ کیا ہے؟ بلال قطب صاحب نے ایک مرتبہ ٹیلی ویژن پر ہم سے آف ایئر یہ پوچھا تھا کہ کیوں اجر رسالت میں محبت اہل بیت کو مانگا گیا؟ تو ہم نے اسے بیان کیا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان کو اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ میں سادہ سی مثال پیش کروں، ہمارے نوجوانوں کو اگر کسی کرکٹر سے محبت ہو جائے تو اسی کی شرٹ پہننی ہوتی ہے، اسی کی طرح سے ورزش کرنی ہوتی ہے، اسی کی طرح سے کھانا کھانا ہوتا ہے۔ تو انسان کو جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ پروردگار یہ چاہتا تھا کہ امت اہل بیت کے نقش قدم پر چلے، تو اہل بیت کے نقش قدم پر چلانے کے لیے ان سے کہا کہ اہل بیت کی محبت اختیار کرو۔ جب محبت اہل بیت آئے گی تو خود بخود انسان ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ اور اہل بیت کی محبت کے اظہار کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ان کا ذکر منعقد کیا جائے، ان کی مجلسوں کو برپا کیا جائے۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ دیکھیں کسی سے بھی محبت ہوتی ہے، جو عاشق ہو جاتے ہیں وہ صبح و شام اسی کا ذکر کرتے ہیں، جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ صبح و شام اسی کو یاد کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی محب اہل بیت ہو گئے ہیں تو ہم بھی صبح و شام انہی کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، انہی کا ذکر کرتے ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، کیوں؟ کیونکہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں۔ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں، خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں۔ گرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں؟ یا علی۔ تو جسے جس سے محبت ہوتی ہے صبح و شام اسی کا ذکر کرتا ہے۔ اس لیے جب ہمیں علی سے محبت ہے تو صبح و شام ہم علی علی ہی کرتے ہیں، جس بز میں جائے علی کرتے ہیں۔ اور دوسروں کا ذکر کرنے سے کوئی ثواب نہیں ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور نبی نے بھی فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر کے ذریعے۔ بلکہ تیسرے مرحلے پر ایک اور جملہ شاہ فرمایا، وہ سننے کے قابل ہے۔ نبی نے شاہ فرمایا ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کی تربیت کرو تو علی کی محبت کے اوپر کرو۔ ہر جگہ علی علی ہونا چاہیے، کیونکہ اہل بیت کی محبت اجر رسالت میں مانگی گئی، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا نام ہر جگہ پر لیا جائے، ان کا ذکر ہر جگہ پر کیا جائے۔ تو اہل بیت کی محبت میں جو ہم مجلس منعقد کر رہے ہیں اس کے بہت سے فوائد ہیں، معنوی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، مادی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو مجلس امام حسین میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پیسہ ان کا لٹ گیا، لیکن اسی مجلس کی برکت سے پروردگار ان کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور بہت سو کے واقعات ہیں اور بہت سو کے تجربات ہیں، اس لیے تو ہم ہر سال مجلس رکھتے ہیں۔ یہ مجلس کیوں رکھتے ہیں؟ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں اہل بیت کی تشریف آوری چاہتے ہیں، اہل بیت کا ذکر ہو جائے، لیکن دوسرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم
اس رزق کے اوپر اپنا مال خرچ کریں گے تو پروردگار ہمیں اس ذکر کے ذریعے رزق میں فراوانی نصیب کرے گا.